الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، تھمبنیل جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، شیعہ مسلک میں اختلاف کی جو وجہ ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں جعفر چتوئی اور میر حسن میر جیسے خبیث النفس لوگوں کو جواب دیتے ہوئے یہ بات واضح کرتی تھی کہ اب کسی بھی صاحب ممبر، کوئی بھی ممبر پر آ کے بیٹھتا ہو، کوئی بھی خطیب ہے، جس نے بھی ذرہ برابر بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کے یا اپنے پاس سے کوئی ہیروئزم کرنے کی کوشش کی، میں کسی کو سپیئر نہیں کرنے والا، کیونکہ میں قبر میں اپنے مولا کو جواب دوں، میں ان مولویوں کو جواب دے نہیں ہوں۔ تو اسی طرح مولوی کرامت ایکٹری صاحب، جو مشہور ہے کرامت عباس حیدری کے نام سے، لیکن ایک نمبر کے ایکٹر ہیں، کرامت ایکٹری، حضرت نے اب جو مذہب شیعہ کے اندر عقائد کے لحاظ سے یا فروعی معاملات میں بحثیں ہوتی ہیں، اس لحاظ سے عجیب و غریب ڈرامے بازی اور جملے بازیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اور عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں بڑا اتحاد کا داعی ہوں، اور اتحاد کا بہت چورن بیچنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ماہ شعبان میں بالآخر یہ لوگ کتنا مسکا لگاتے ہیں مذہب شیعہ کو۔ وقت میرے مولا کے پاک ممبر پر کوئی ایسا خطیب کھڑا نہ ہو جو شیعوں کو تقسیم کرے، اور ہوش کے ناخن، اگر کوئی تمہیں تقسیم کرنا چاہ رہا ہے اس کا احتساب کرو، اسے کہا اتر جا ممبر سے، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ مولوی کا دل ٹوٹے گا نا، مولا کا دل نہ توڑو۔ آئے ہائے ہائے، یہ بات اخلاقی کا حصہ نہیں ہے، یہ ہدایت کا حصہ ہے۔ بہت توڑ لیا شیعوں کو، بہت تقسیم کر لیا، خدا کی عزت کی قسم یہ وقت نہیں ہے۔ پشاور کی مسجد سے لے کر کربلا کے تڑپتے ہوئے لاشوں تک ہمیں حل من ناصر ینصرنا کا ایک ہی پیغام ہے، جو جہاں شیعہ ہے ایک ہو جائے، جیسا بھی ہے وہ میرا بھائی ہے، جیسا بھی مانتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ آپ کے عمل کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میرے عمل کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ جب یہودی حملہ کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ علی جن ولی اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ تمہیں شیعہ سمجھ کر قتل کر دے۔ تو مکسر ہے، ظہور ہوا ہے، وہ کہتے تو غالی ہے، بس اسی بحث میں ختم ہو گئی شیعت۔ دونوں ٹھیکیدار نہ بنو، ازادار بنو۔ جی تو عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی صاحب کی بات سن لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی صاحب، آپ کا سب سے زیادہ جو قابل مذمت جملہ ہے، اہل ولا عزاداروں کے لحاظ سے آپ یہ کہنا کہ فلاں کو مقصر نہ کہو، وہ تمہیں غالی نہ کہیں، عزادار بنو، ٹھیکیدار نہ بنو۔ آپ ٹھیکیدار ہیں، تھانے دار لگیں، سپرنٹینڈنٹ لگیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا اٹھ کے عزاداران اور اہل ولا کے اوپر اس طرح کے مقصرین کو آپ کہتے ہیں؟ آپ کہیں بھئی علی کے چاہنے والوں کے لحاظ سے اگر آپ اس طرح کی فالتو بکواس کریں گے تو پھر سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں آپ کتنے کے دودھ کے دھلے ہیں۔ اپنے اسی بیان میں آپ کہہ چکے ہیں کہ نظر و نیاز لیتے ہیں، ہمارا حق ہے صحیح عقائد پہنچانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ آپ نے شیعہ مذہب کو پڑھا ہی کتنا ہے؟ معذرت کے ساتھ بالکل جاہل مطلق ہیں آپ نے مذہب شیعہ کی مسلمات تو کجا، آپ کو تو ابجد کا نہیں پتا، الف بے مذہب شیعہ کی پڑھی نہیں، منہ اٹھا کے آگے ہمیں سکھانے کے جی فلاں کو یہ نہ کہیں، فلاں کو وہ نہ کہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شخص بہت بڑا ایکٹر ہے، ٹو بی آنسٹ۔ وہ آج کل چونکہ مقصرین کی طرف سے روٹی بھی چل گئی ہوگی نا، وہ ایک پاپولیرٹی کا چسکا جسے کہتے ہیں چٹکیاں لینا ہر بات میں۔ یہ مولوی کرامت ایکٹری صاحب کی ذرا ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ ان کی اصلی حالت ہے، ماشاءاللہ یہ ٹکلے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جو آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے حال ہی میں ایک دن پہلے ان کے چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ زلفیں بکھری پڑی ہیں۔ سر آپ بھی پھر ریاکار نہ بنے، عزادار بنے، ٹھیکیدار اور تھانے دار آپ بھی نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جو جیسی بات کرے گا نا راجے، میں اس کو اسی کی زبان میں جواب دوں گا۔ خیر عزیزان گرامی قدر، انہوں نے کہا جی یہودی یہ نہیں دیکھے گا کہ
وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اسے مار دے گا آ کے. استغفراللہ. ایسے بندے پہ لعنت ہے جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا. اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے, اسے شیعہ کہاں سے مان لیا جائے گا؟ یہودی دیکھو بھائی, اگر شیعت میں علی ولی اللہ نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ اور مذہب شیعہ کی کئی ایک آدھ کتابیں, شیعہ مسلمات بھرے ہوئے ان چیزوں سے. فی الحال صرف ایک حوالہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ دشت تحقیق میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے پھریں. الاحتجاج تبرسی, احتجاج تبرسی کا کم از کم آپ مطالعہ کر لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی سازش ہی امیر المومنین کا نام چھپانا تھی. علی ولی اللہ کی ہی تو مخالفت کرتے ہیں یہودی. یہودی تمہیں یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, ٹھیکے دار نہ بنو. مائنڈ یور بلڈی لینگویج. ہو آر یو, وٹ آر یو, ہو دا ہیل آر یو. کتنی دفعہ دشمنان حیدر کرار نے مناظروں کے لیے للکارا ہے, تب کہاں تھے جی آپ؟ تب آپ کی یہ نصیحتیں کہاں تھیں؟ مولا کا دل نہ توڑو. مولا کا دل تم جیسے بکاؤ لوگ توڑتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے نیازیں فکس کر کر کے عوام کو جو لوٹتے ہو. کیا اس سے جناب زہرا کا دل نہیں دکھتا؟ عزیزان, میں دلائل سے بات کرنے عادی ہوں, ورنہ میں اچھے اچھوں کو ان کی اوقات یاد دلا دوں. رہ گئے وہ طبقہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے لیکن اصلاً ان کی کیا حیثیت ہے وہ میں آج انہی کی کتابوں سے بتا کے جاؤں گا. یہودیت کے ساتھ ان کا کتنا پیارا ربط ہے اور شیعت کے قتل میں اور شیعت کے نقصانات میں وہ کتنے ماشاءاللہ بھاگیداری ہے. سب سے پہلے تو مولوی کرامت صاحب جنہیں ہم مقصر کہتے ہیں وہ 100% مقصر ہیں. ان کے ایک بابا جی, ان کے آیت اللہ مطہری صاحب کی کتاب یہ تحریفات کربلا کا, یہ آپ اگر مطالعہ کر لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخص نے کربلا کی روایات کا نعوذ باللہ کتنا جاہلانہ طرز پہ چلتے ہوئے مذاق بنایا. جو بندہ کربلا کا مذاق اڑاتا ہو, استغفر اللہ, میں اسے شیعہ کیا, میں اسے مسلمان کیا, میں اسے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں سمجھتا. بلکہ یہ مائیں بہنیں سن رہی ہیں, میں اشارے کروں گا, میری شٹ اس سے بہتر ہے. بھاڑ میں گیا ایسا اتحاد. اگر اتحاد کرنا ہے ایک سمپل کامن ٹرم ہے, آئے بندہ قرآن و حدیث سے اپنے عقائد کو ٹیلی کرے, جس کے میچ ہو گئے بسم اللہ وہ اصلی شیعہ. یہ سب سے بہتر طریقہ اتحاد کا. اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ باطل نظریات کے آگے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اتحاد کا مطلب ہے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی ڈھالو, اپنے عقائد کو قرآن و حدیث کے مسلمات کے مطابق کرو. اتحاد کرے گا یہ. آپ خود ماشاءاللہ ایک نمبر کے ایکٹر ہیں, وگ پہن کے ماشاءاللہ ممبر پہ بیٹھے ہیں, آپ نے کیا اتحاد کروانا ہے امت کا؟ خیر عزیزان, اب صرف دلائل کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہودیوں کے ساتھ یہ سب سے زیادہ پیچ اپ کون رکھتا ہے. سوری, پہلے تو ہم اہل سنت کی کتاب کی طرف چلتے ہیں, اس سے وضاحت حاصل ہو جائے کہ بالآخر شیعوں کا قتل عام کیوں ہوا, کس نے کروایا, کیا سارے معاملات تھے. ڈاکٹر اسرار احمد جو خود بہت بڑا ناسبی اور یزیدی شخص تھا, یہ اس کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت. ڈاکٹر اسرار کی یہ شیعہ سنی مفاہمت کے اوپر, یعنی کہ اس سارے معاملے کے اوپر اس نے تفصیل لکھی ہے. اس میں عزیزان گرامی قدر پیج نمبر 76 پر جب ہم چلتے ہیں, یہاں پر ڈاکٹر اسرار نے وہ تلخ وجہ بیان کی ہے. کہتے ہیں, یہ 1999 کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, سوری 1979 کی, 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اہل تشیع کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب لایا جائے. اہل سنت میں اس کا سخت رد عمل پیدا ہوا. یہ جن کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے یہ کام ڈلائی. رد عمل کا ایک مظہر سپاہ صحابہ کا قیام ہے. سپاہ صحابہ کا قیام ہے. جی مولوی صاحب, یہ آپ کے انہی بابوں کی وجہ سے مذہب شیعہ کا یہ حال ہوا ہے. کتنے شیعہ بچے تک قتل ہوئے ہیں جن کو آپ بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی اتحاد قائم کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. ہاں, وہ کربلا کا مذاق اڑائیں, میری شیعت کا گھر جلا دیں, میں اسے کہوں قبلہ و کعبہ. شیعہ ہے, اپنا ہے, برا نہیں کہوں, میں لعنت بھیجوں گا. خیر, اب مجتہدین کی طرف آتے ہیں. جو بیسک پوائنٹ ہے کہ یہ مجتہدین حضرات کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہمیں فیس کرنا پڑے ہیں. یہ
انہی مقصرین حضرات کی آیت اللہ باقر الصدر کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، نظام مرجعیت شہیدین کی نظر میں. ٹھیک ہے جی. سوری، پیج نمبر 11 یہاں پہ واضح دو ٹوک الفاظ میں ان کے یہ بیان موجود ہے. ایک ہی فرد مرجع ہوتا تھا، اس لیے ان اختلافات کے منفی اثرات بہت کم مرتب ہوتے تھے، لیکن جب فقہاء و اعلام کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ہر فقیہ جامع شرائط کو مرجع تسلیم کرنے کا رجحان بڑھا تو صورتحال کے نتیجہ میں مرجع کے اختیارات کے بارے میں اختلاف کھل کر سامنے آیا، جس کی وجہ سے ملت تشیع کو بہت سے دینی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. جی مولوی صاحب، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجتہدین کی وجہ سے مذہب شیعہ کو اتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. اب یہودیت کی بات آ جائے ذرا، پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بالآخر یہودیت سے اسلحے کون خریدتا رہا اور ماشاءاللہ سے یہودیوں کو ایران میں واپس کس نے بلایا تھا. اللہ اکبر. یہ علی انصاری صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، ایران امریکہ تصادم. کتاب عزیزان ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. خیر، اس میں پیج نمبر 117 پہ کہتے ہیں 1984 آتے آتے ایران میں سیاسی فضا بلند یہ بدلنے لگی. 1984 کی بات کر رہے ہیں، سیاسی فضا بدل گئی جی. آیت اللہ خمینی کے ایک با اعتماد ساتھی حجت الاسلام علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے، جو کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے، واضح کیا کہ ایران اسلحہ خریدنا چاہتا ہے. خمینی صاحب کے بڑے کلوز رفسنجانی صاحب. نیکسٹ پہ عزیزان، پیج نمبر 118، یہاں پہ وہ لکھتے ہیں ایران نے امریکہ سے اسلحہ خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا. اسرائیل نے اس سودے میں سودے کروانے والے کا کردار ادا کیا. ماشاءاللہ. عزیزان، میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہے. مولوی صاحب جن یہودیوں کے لحاظ سے آپ بات کر رہے تھے، خمینی سے بڑا یہودی کون ہے جو اسرائیل کی مدد سے اسلحے خرید رہا ہے؟ ایک جگہ جی مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، دوسری جگہ ان سے ایسے یوں رابطے قائم کر کے رکھے ہیں. انقلاب آنے کے بعد کی بات ہے یہ انقلاب سے پہلے کی بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے وہ جی پہلے مراسم کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور ہو گئے. یہ بعد از انقلاب باتیں چل رہی ہیں ابھی بھی. اور یہ تو عزیزان پھر چھوٹی بات ہے، چلیں اسلحہ خرید لیا ٹھیک ہے. باقاعدہ خمینی صاحب نے ایران میں یہودیوں کو دعوتیں دی ہیں باقاعدہ پوری. میں خمینی کی اپنی کتاب سے اس بات کو واضح کر دوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، ان کے امام خمینی صاحب کی اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر ہے جی 660، اور یہاں چیپٹر کا نام دیکھیں گے تو آپ واضح ہو جائے گی ہر بات. ایرانی یہودیوں کو ایران واپسی کی دعوت. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ یہودیت کے خلاف پرچار کر رہے ہیں اور جی شیعت کو بڑا تحفظ دیا ہے انہوں نے سو کالڈ. جی مولوی صاحب، یہ ہمیں بچائیں گے یہودیت سے؟ ان کے ساتھ اتحاد کریں ہم، جو کربلا کا تو مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، اور یہودیوں کو ایران میں واپس لے آتے ہیں اٹھا کے، انہیں دعوتیں دیتے پھرتے ہیں، ان سے اسلحے خرید رہے ہیں، ان سے ڈیلز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس ویڈیو کے تھرو میں دوبارہ جتنے بھی خطیب اور ذاکر حضرات یہ ویڈیو دیکھیں گے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بچ کے رہنا. یہ مولوی کرامت ایکٹری کی طرح اگر کسی نے دوبارہ اس طرح ہم اہل ولا کے اوپر یوں تنقید کرنے کی کوشش کی، ہم اسی طرح توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے. That's all for today عزیزان. اور سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے.